جی ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب نقوی. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم عنایت کیا. مہربانی. ناظرین اکرام، سب سے پہلے جو سوال ہے وہ ہم شاہ صاحب سے جو کریں گے وہ ہے ایمان کے متعلق، کہ ایمان ایک مسلمان کے جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ مسلمان کی پہچان ہے. جی شاہ صاحب، ایمان جو ہے وہ مسلمان کی پہچان ہے. میں سب سے پہلا آپ سے سوال یہ کروں گا کہ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ بہت شکریہ جناب آپ صاحب کی آپ کی محبت کا. آپ نے مجھے 110 نیوز جو اسٹوڈیو میں آنے کا حکم دیا، تو میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا حاضر ہو گیا ہوں. اور سب سے پہلے میں آپ کے وساطت سے اور آپ کے چینل کی وساطت سے سب سے پہلے تو 110 نیوز پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ادھر گفتگو کرنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ اس چینل کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی اور برکت عطا فرمائے. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے آپ صاحب کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کیا ہے، تو سب سے پہلے میں قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید سے آیہ مبارکہ کو اپنا موضوع سخن بناؤں گا. اللہ وحدہ لا شریک نے پاک قرآن میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. تو اس کا میں عام زبان میں ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اپنے دیکھنے والوں کو، ناظرین کو بھی، کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا من عمل صالحا، جس نے بھی اچھے اعمال کیے. اس میں شرط نہیں ہے کہ عورت اچھے اعمال کرے تو اس کو ثواب کم ملے گا یا مرد اچھے اعمال کرے تو اس کو ثواب زیادہ، نہیں، مطلقاً فرمایا کہ جو کوئی بھی اچھے اعمال کرے گا وَهُوَ مُؤْمِنٌ من ذکر او انثیٰ، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں. اس سے قطع نظر اگر وہ اچھے اعمال کرتا ہے یا کرتی ہے، ایک شرط ہے. وہ شرط قرآن نے کیا رکھی ہے جو آپ نے مجھ سے سوال کی ہے؟ شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ہو ایمان والا یا ہو ایمان والی. اگر ایمان والا ہو کر وہ اچھے کام کرتا ہے یا کرتی ہے تو خالق کائنات نے اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرمایا، اگر وہ ایمان والا ہو کر اچھے کام کرتا ہے اور ظاہری طور پر دنیا سے چلا بھی جاتا ہے، تہے زمین بھی چلا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو. جب ایمان والا ہو کر اس دنیا سے جائے گا تو اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں، پھر میں رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اس کو میں اچھی زندگی عطا فرماؤں، اس کو پاک زندگی، اچھی زندگی عطا فرماؤں گا. ابھی تک میں نے آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا، تھوڑی سی بیس کے طور پر میں نے آپ کو عرض کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے ہو وہ ایمان والا. اب آپ کا سوال ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کیا ایمان نمازیں پڑھنے کا نام ہے؟ کیا ایمان روزے رکھنے کا نام ہے؟ کیا ایمان حج کرنے کا نام ہے؟ کیا ایمان زکوٰۃ اور دیگر ذکر و اذکار کرنے کا نام ہے؟ تو حافظ صاحب قبلہ، میں یہ آپ کے اس چینل کی وساطت سے پوری دنیا میں جہاں جہاں تک اس چینل کی نشریات جا رہی ہیں، میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرض، فریضہ، صوم، صلاۃ، یہ تمام اعمال صالح، یہ سب ذریعہ نجات ہیں. یہ سب ذریعہ نجات ہیں، بخشش کا ذریعہ ہے. لیکن ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا نام، سبحان اللہ، حضور کے ساتھ محبت کا نام ایمان ہے. یہ ساری چیزیں ذریعہ نجات ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جو ہے وہ عین نجات ہے. سبحان اللہ. اسی موقع پہ اقبال نے فرمایا نا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. یہ جو میں نے قرآن کی آیت مبارکہ پڑھی ہے یہ اس کا ترجمہ ہے کہ اعمال، نماز میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے گی اس میں معافی ہے، روزے میں بتقاضۂ بشریت کوئی کمی بیشی ہو جائے گی اس میں معافی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر کمی ہوئی تو اقبال کیا فرماتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں رہی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو ایمان آپ صاحب کی بلا، ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا نام ہے. جو بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا ایمان کتنا مضبوط ہے، وہ یہ دیکھے میرے دل میں سرکار مدینہ کی محبت کتنی، جتنی حضور کی محبت زیادہ ہوگی اتنا ایمان مضبوط ہوگا. تو سوال کا جواب یہ ہے کہ ایمان
اپنے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ محبت کا نام ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آپ نے اور مدلل جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے جواب فرمایا۔ اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ شاہ صاحب قبلہ، دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ ایمان کی کیفیات کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ ایمان کی کیفیات، جی آپ سب قبلہ، ایمان کی کیفیات، اس میں یہ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ یہ جو میں حدیث پاک آپ کو سنانے لگا ہوں یہ مشکات شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، سبحان اللہ۔ اور دلائل النبوہ شریف میں امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کو کوٹ کی ہے، اور تیسرا المعجم الکبیر کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 87 اور اس پہ حدیث نمبر 12560 یہ حدیث پاک ہے، اور الحمدللہ یہ ساری وہ کتب ہیں جن سے میں نے پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ کئی حدیث کتب میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ایمان کی کیفیات۔ اس میں بڑی ایمان افروز آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی صحابی رسول حدیث پاک کے راوی بھی ہیں۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھا، صحابہ کرام حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور دین سیکھ رہے تھے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا، جس طرح آپ مجھ سے سوال فرما رہے ہیں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ آپ کا سوال اور اس کا جواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ترجمان سے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، حضور حکم ہو۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، سبحان اللہ، کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ عجیب ایمان کن لوگوں کا ہے، متعجب ایمان کن لوگوں کا ہے، حیران کن ایمان کن لوگوں کا ہے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے حضور کا سوال سنا، سننے کے بعد تھوڑا سا غور و خوض کیا اور اس کے بعد جو جواب دیا، کتنا ایمان افروز وہ حدیث، یہ حدیث پاک ہے۔ صحابہ کرام نے کی یا سیدی یا رسول اللہ، قالو الملائکہ، کہ فرشتوں کا ایمان عجیب ایمان ہے، متعجب ایمان ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت مسکرا پڑے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا، صحابہ فرشتوں کا ایمان کیسے متعجب ہو سکتا ہے؟ کس طرح متعجب ہو سکتا ہے کہ جن کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، جن کی تخلیق کا مقصد اللہ کی ریاضت کرنا ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جن کو پیدا کرنے کا مقصد ہی اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کرنا ہے، اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کون لائے گا؟ سبحان اللہ۔ فرشتوں کا ایمان کیسا متعجب ہو سکتا ہے، کیسے حیران کن ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحابہ پھر خاموش ہو گئے اور پھر سوچنا شروع کر دیا، اچھا یار اگر فرشتوں کا ایمان عجیب نہیں ہے تو پھر کس کیا ہو سکتا ہے؟ عمر بن شعیب فرماتے ہیں تھوڑی دیر سوچنے کے بعد صحابہ پھر بولے، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فرشتے نہیں تو کملی والے آقا قالو النبیون، سبحان اللہ، پھر نبیوں کا ایمان عجیب ایمان ہے، نبیوں کا ایمان متعجب ایمان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو مصطفیٰ جان رحمت پھر بولے، قال وما لهم لا یؤمنون، کہ اے صحابہ نبیوں کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ صحابہ خاموش ہو گئے، کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا خود مجھے بتاؤ، جن کے سروں پر اللہ نے نبوت و رسالت کے تاج رکھے ہوں، سبحان اللہ، جن کو اللہ نے کتابیں دی ہوں، جن کو اللہ نے شریعتیں دی ہوں، جن کو اللہ نے کلمے دیے ہوں، جن کو اللہ نے صحیفے عطا فرمائے ہوں، جن کو اللہ نے معجزات دیے ہوں، جن کو اللہ نے کلمے دیے ہوں، جن کو اللہ نے امت عطا فرمائی ہوں، یار اتنی شانیں لینے کے بعد اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کون لائے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہاں تک بات پہنچی، عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ جواب سنا، پھر سوچ میں پڑ گئے، اچھا یار فرشتے بھی نہیں، نبی بھی نہیں۔ عمر بن شعیب فرماتے ہیں پھر سارے صحابہ کرام یک زبان ہو کے بولے، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فرشتے بھی نہیں، نبی بھی نہیں تو آپ سب کی ولادت سنیے کتنا ایمان افروز جواب ہے۔ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرشتے بھی نہیں، نبی بھی نہیں، فقالو فنحنو، سبحان اللہ، پھر ہم صحابہ، ہمارا ایمان عجیب ایمان ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے پھر فرمایا، قال وما لهم لا یؤمنون، کہ اے میرے صحابہ
آپ کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ آپ کا ایمان کیسے متعجب ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب حضور نے فرمایا میرے صحابہ جب سورج الٹے پاؤں پھرے وہ آپ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب میں چاند کو 2 ٹکڑے کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب میری مٹھی میں وہ کنکریاں کلمہ پڑتی ہیں آپ اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں اشارہ کرتا ہوں تو درخت چل کے آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک بروسٹ گوشت حدیث پاک میں بروسٹ گوشت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اتنی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اگر آپ نے ایمان نہیں لے کے آنا تو پھر کون لے کے آئے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب یہ 3 سوال ہوئے نا آپ صاحب جو آپ نے فرمایا ایمان کی کیفیات، جب یہ 3 سوال ہوئے صحابہ کرام نے دیکھا فرشتے بھی نہیں، نبی بھی نہیں، ہم بھی نہیں، تو عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، المعجم الکبیر میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے اور دلائل النبوہ شریف میں، دیگر حدیث کی کتابوں میں جب یہ 3 سوال حضور نے کیے اور صحابہ نے اس کا جواب نہ دے سکے تو ہاتھ باندھ کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرشتے بھی نہیں، نبی بھی نہیں، ہم بھی نہیں، پھر اللہ و رسولہ عالم، پھر اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے وہ کون لوگ ہیں جن کا ایمان عجیب ایمان ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جزوی فضیلت ہے کلی نہیں، جزوی فضیلت کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا جب صحابہ نے اس طرح جواب دیا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر بولے، حضور نے فرمایا صحابہ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، عجیب ایمان، متعجب ایمان، حیران کن ایمان میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ آپ نے مجھ کو دیکھا اور میرا کلمہ پڑھ لیا، آپ نے مجھ کو دیکھا اور مجھ پہ ایمان لے آئے، میرا کلمہ پڑھ لیا، میری غلامی کے پٹے اپنے گھروں میں ڈال لیے۔ حضور نے فرمایا صحابہ سنو، عجیب ایمان ان لوگوں کا ہے جو آپ کے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے صرف سنا ہوگا۔ ایک وضحیٰ کے چہرے والا محبوب تھا، ایک واللیل کی زلفوں والا نبی تھا، ایک مازاق کے کاجل والا حسن و جمال کا پیکر تھا، ایک ید اللہ کے ہاتھوں والا رب کا محبوب تھا، ایک وجہ اللہ کے چہرے والا خدا کا محبوب تھا، ایک یاسین کی صحرے کی لڑیوں والا اللہ کا محبوب۔ حضور نے فرمایا صحابہ عجیب ایمان ان لوگوں کا ہے جو آپ سے بعد میں آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، صرف میرے بارے میں سن سن کے ہر چیز مصطفیٰ کے نام پہ قربان کرتے ہوں، ان لوگوں کا ایمان عجیب ایمان ہے۔ تو یہ کیفیت ہے ایمان کی، یہ ایمان کی کا لیول ہے۔ اور بلکہ میں جلدی یہاں پہ عرض کرتا چلوں، حضرت امام احمد بن حنبل ان کی ایک کتاب ہے، پورا وہ سیٹ بنا ہوا مسند امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل نے اس کو لکھا ہوا ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے، اس کا صفحہ نمبر 257 ہے اور اس پہ حدیث پاک 22,331 یہ حدیث پاک ہے نبی کریم، اسی یہ جو میں نے حدیث پاک سنائی ہے نا پہلے، اسی پہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ صحابہ آپ لوگوں کو ایک مبارک، سبحان اللہ، کہ آپ لوگوں نے مجھ کو دیکھا اور میرا کلمہ پڑھ لیا، مجھ کو دیکھا اور مجھ پہ ایمان لے آئے۔ حضور نے فرمایا صحابہ میں آج اعلان کرتا ہوں 7 مبارکیں میرے ان غلاموں کو جو مجھ کو بغیر دیکھے میرا کلمہ پڑھے بیٹھے، جنہوں نے مجھ کو دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھ لیا اور مجھ پر ایمان لے آئے۔ تو آپ سب کی باللہ یہی ہے کہ ہم لوگ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے چونکہ بظاہر تو سرکار کو نہیں دیکھا، لیکن آج ایک بات کیٹاگوریکلی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، اور وہ جو حضور نے فرمایا 7 مبارکیں میرے ان غلاموں کو جو بغیر دیکھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے بیٹھے ہیں، الحمدللہ وہ آپ اور میں اور ہم لوگ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو حضور کی 7 مبارکوں کے حقدار بن رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب آپ جواب بیان فرما رہے تھے اور یقین کیجئے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، آپ کے محبت کا شکریہ، خوبصورت آپ نے جو ہے وہ جواب عنایت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آخری سوال آپ سے کروں گا اور قبلہ شاہ صاحب، وہ ہے حضور کی اپنی امتی سے محبت۔ میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تب بھی آپ رب حبلی امتی، اور جب غاروں میں جا کے بھی اپنی امت کے لیے دعائیں گڑ گڑا کے اپنی گناہ گار امت کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے۔ میں حضور کی اپنی امتی سے محبت، اس کے بارے میں آپ سے سوال کروں گا، ذرا اس پہ وضاحت فرمائیں۔ جی میں یہاں پہ حدیث پاک سناتا ہوں، بڑی ایمان افروز یہ حدیث پاک ہے کہ آپ نے علماء کرام سے سنا ہے، بلکہ بچے کو یہ پتہ ہے کہ
میدان معاشر اور اگر اللہ کی جلالیت کی بات کریں تو حدیث پاک میں یہ آتا ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہ 50,000 سال کا دن ہوگا اور سورج سوانیزے پہ ہوگا، پیاس کے ساتھ لوگوں کی زبانیں ان کے پاؤں تلے آ رہی ہوں گی، یہ حدیث پاک میں آتا ہے، زمین تانبے کی طرح تپتی ہوگی، اور اللہ وحدہ لا شریک، چونکہ اگر وہ ستار ہے، غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، یہ بھی اس کی صفتیں ہیں، تو اس دن اس کی ان صفتوں کا بھی اظہار ہو رہا ہوگا، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ قہر و جلال میں ہوگا، غضب و غصے میں ہوگا، اور زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، اور سورج سوانیزے پہ ہوگا، اور ترازو پہ اعمال ہر کسی کے تولے جا رہے ہوں گے۔ یہ ساری سچویشن، یہ سارا ماحول، یہ سارا انوائرمنٹ، یہ سارا ہوگا، یہ 110%، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بالکل یہ حدیث پاک ایسا ہی ہوگا حافظ صاحب قبلہ۔ لیکن جو آپ نے سوال کیا نا کہ حضور علیہ السلام کی اپنے نبی، اپنے امتی کے ساتھ محبت، میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا دل نور ایمان سے مزید منور ہو جائے گا الحمدللہ۔ پہلے ہی ہے کیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سورج سوانیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگوں کی پیاس کے ساتھ زبانیں ان کے پاؤں تلے آ رہی ہوں گی، اور اللہ قہر و جلال میں ہوگا، غضب و غصے میں ہوگا، انبیاء نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، اور اللہ جو ہے وہ اپنی جلالیت کے ساتھ اس کا اظہار ہو رہا ہوگا۔ لیکن اس ساری سچویشن میں، اس سارے انوائرمنٹ میں، اس سارے ماحول میں میں آپ کو حدیث پاک کی عبارت سناتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو میرا ہوگا، جی اس بات پہ ذرا آپ نے، میں اپنے ناظرین کرام کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سب کا مشترکہ نہیں، جو حضور کا غلام ہوگا، جو حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت اور حضور کے ساتھ تعلق جس نے اپنا قائم کیا ہوگا، حدیث سے پاک کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا جو میرا ہوگا نا، میرا وہ پل صراط جو بال سے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اس کے نیچے جہنم کے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے، حافظ صاحب اس پل صراط سے ہر کسی کو گزرنا ہوگا، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب میرا غلام اس پل صراط کے اوپر آئے گا، اب کنڈیشن کیا ہے، سچویشن کیا ہے، انوائرمنٹ کیا ہے، پل صراط ہے، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، نیچے اس کے جہنم کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، اور اگر کوئی ذرا سا بھی لڑکھڑایا تو گیا۔ لیکن اس کنڈیشن میں، اس صورتحال میں حضور نے فرمایا جو میرا غلام جب پل صراط کے اوپر آئے گا نا، تو نیچے سے جہنم کی آگ میرے اس غلام کی منت کرے گی، گزارش کرے گی، اس کو ریکویسٹ کرے گی، اس سے درخواست کرے گی۔ وہ درخواست کیا کرے گی؟ میں حدیث پاک کی عبارت سناتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جب میرا غلام اس پل صراط کے اوپر آئے گا نا، تو جہنم کی آگ ریکویسٹ کرے گی اور کہے گی کیا؟ جز یا مؤمن فقد اطفاء نورک لہبی، کہ اے نبی کے غلام ذرا جلدی میرے اوپر سے گزر جا، کیونکہ آج تمہارے ساتھ اتنا نور ہے، اتنا نور ہے کہ تمہارا نور میرے آگ کے شعلوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے، بجھا رہا ہے۔ تو وہ کہے گی کیا کہ نبی کے غلام ذرا جلدی میرے اوپر سے گزر جا، کہ آج تم نے اپنے نبی کی محبت کی، غلامی کی سند لے کے آیا ہے، تو تمہارے ساتھ اتنا نور ہے کہ تمہارے نور کی وجہ سے میرے شعلے ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ تو حافظ صاحب قبلہ یہ حضور علیہ السلام کی غلامی کا صلہ ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ محبت اور حضور کے ساتھ تعلق قائم کرنا جو ہے اس کا صلہ یہ ہے۔ تو میں آپ کے چینل کی وساطت سے یہی پیغام اپنے سننے والوں کو، ناظرین کو، سامعین کو دینا چاہتا ہوں کہ اس فتنہ پرستی اور مادیت کے دور میں آؤ، جس طرح وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ آؤ حضور کے ساتھ عہد وفا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی ہم زندگیاں بسر کریں، اور انشاءاللہ العزیز حضور کی محبت کا صلہ صدقہ ہمارے حالات بھی، ہمارے ملک کے حالات بھی، عالم اسلام پہ بھی اللہ کرم فرمائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب، آپ کے قدموں کی برکت سے ایک روحانیت آج ہمارے اسٹوڈیوز میں محبت کا شکریہ جی آ رہی ہے۔ اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اللہ پاک آپ کو
دنیاوی اور آخرت کی زندگی جو ہے آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر بنائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. یہ تھے جناب پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب نقوی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے آج کے اس پروگرام سے اجازت چاہیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.